والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. جناب صدر اور خیبر پختونخوا کے اس اجتماع میں میرے شریک بھائیوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے اپنے جلسوں کا ریکارڈ خود ہی توڑا ہے. اور انشاءاللہ یہ سیلاب بڑھتا چلا جائے انشاءاللہ. آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے 7 ستمبر 1974 آج واپس آ گیا. مولانا سے پختو آیا. میں نے وہ ماحول سن 1974 کا اپنی آنکھوں سے دیکھا. سن 74 کی تحریک میں میں ملتان جیل میں رہا ہوں. آج جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں آج مل کر اس تحریک کی قیادت کو حضرت شیخ محمد یوسف بنوری کو، مفکر اسلام مفتی اعظم مفتی محمود کو، علامہ شاہ احمد نورانی کو، مولانا غلام غوث ہزاری کو، مولانا عبدالحق اکوڑے کو، ان کے رفقاء کو، اور ان کے ساتھ جناب پروفیسر غفور احمد کو، خان عبدالولی خان کو، نواب زادہ نصر اللہ خان کو، جناب چودھری ظہور الہی کو، ان کا تعلق ہو حزب اختلاف سے تھا اور اس تحریک کی قیادت تھی. لیکن پارلیمنٹ کی قیادت کرتے ہوئے میں آپ کی طرف سے وہ خراج تحسین ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیش کرتا ہوں، مولانا کوثر نیزی کو بھی پیش کرتا ہوں، عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی پیش کرتا ہوں، یحییٰ بختیار کو بھی پیش کرتا ہوں، جن کی اجتماعی سوچ نے، اجتماعی فکر نے، اجتماعی جدوجہد نے اس وقت قادیانیت کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. میرے محترم دوستو، جب بات ختم نبوت کی آتی ہے
لوگ کہتے ہیں یہ تو محض ایک مذہبی مسئلہ ہے، اور ہماری دنیا میں جہاں لفظ مذہب آتا ہے اسے ایک نارمل قسم کا عنوان قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت سیاسی عنوان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی معاشرے کے سیاسی نظام اور اس کی تدبیر و انتظام انبیاء کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاسی نظام ہاتھ میں لیے تھے، ایک پیغمبر جاتا تھا، دوسرا اس کے سیاسی نظام کو سنبھالتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، اب دنیا کا سیاسی نظام میرے ہاتھ۔ اب بتاؤ ختم نبوت سیاسی عنوان ہے یا نہیں؟ اور تمام انبیاء کا عنوان ہے یا نہیں؟ اس بنیاد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ